بتائیے گا، اس وقت لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا بھر میں آپ کو سن رہے ہیں، ہم روزہ رکھنے جا رہے ہیں، سحری بھی ہو رہی ہے، افطاری بھی ہو رہی ہے، منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پوری مشق سے ہمیں گزار کے پہنچانا کہاں چاہتا ہے؟ ہم جسے دین کہتے ہیں اس کا مقصد تزکیہ ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا۔ یہ پاکیزگی ہر لحاظ سے مطلوب ہے، یہ بدن میں مطلوب ہے، یہ خور و نوش میں مطلوب ہے، یہ اخلاق میں مطلوب ہے، اور اس میں جو چیز بنیادی کردار ادا کرتی ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ مذہب اسی کا نام ہے۔ جو چیز فارق ہو جاتی ہے ایک مذہبی آدمی میں اور ایک مذہب کو نہ ماننے والے میں، وہ اللہ پر ایمان ہے۔ میں اس دنیا کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے یہاں رشتے ہیں، تعلقات ہیں، ان کے حقوق سے بھی میں کسی حد تک آشنا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اگر دنیا سے متعلق ذمہ داریاں بتائی جائیں تو میرا حادثہ اخلاقی اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن میں مذہب میں اس وقت داخل ہوتا ہوں جب میں اس حقیقت کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہے، وہ علیم و حکیم ہستی ہے، وہ اس عالم سے ماورا ہے، وہ کوئی مادی حقیقت نہیں، وہ اس زمان و مکان میں قید کوئی ہستی نہیں، وہ ان سب سے بالا تر ہے، اسی نے مجھے بنایا ہے اور ایک دن مجھے اسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جہاں سے مذہب کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب یہاں سے ابتدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس دنیا میں مجھ سے وہ کیا تعلق مطلوب ہے جو مجھے اپنے خالق کے ساتھ قائم کرنا چاہیے۔ میرا یہ تعلق 3 جہتوں سے زیر بحث آتا ہے۔ وہ میرا معبود ہے، میرا خالق ہے، تو اس لحاظ سے میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، تو میرا اس کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ عبد اور معبود کا ہے۔ عبد اور معبود کے اس تعلق کا ناگزیر تقاضا ہے کہ میرا سر اس کی عظمت کے سامنے جھک جائے۔ یہ حقیقت کا اعتراف ہے۔ جب وہ میرا خالق ہے تو پھر میرے سر کو، میرے وجود کو، میری جبین کو اسی کے سامنے جھکا رہنا چاہیے۔ یہی جھکنا یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات پہ آیا ہے۔ کسی جگہ اسے خضوع سے تعبیر کیا ہے، کسی جگہ اسے خشوع سے تعبیر کیا ہے، کسی جگہ اسے اخبات سے تعبیر کیا ہے۔ یہ مختلف تعبیرات ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ تذلل، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، اپنی احتیاج کو محسوس کرنا، ایک مخلوق کی حیثیت سے اپنی حیثیت کو پہچاننا اور اپنے خالق کے مقابلے میں اس حیثیت کو پہچاننا کہ میں عبد ہوں، بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے۔ تو اس سے جو تعلقات کی جہتیں سامنے آتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس میں سب سے بڑی جہت تو پرستش ہے، سب سے نمایاں جہت یہی ہے۔ میں اس پروردگار کے سامنے اپنا سر جھکا دوں گا، میں اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ بنیادی چیز ہے، سب سے بڑا ظہور یہی ہے۔ لیکن میرا ایک عملی وجود ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں کسی جنگل میں بیٹھا ہوا، کسی غار میں پناہ لیے ہوئے ایک شخص ہوں جس کو بس صبح و شام سجدہ کر دینا ہے۔ میری ایک عملی زندگی ہے، اس میں میرے تعلقات ہیں، میرے روابط ہیں، میری معاشی جدوجہد ہے، میری سیاست ہے، میری معیشت ہے، میرا سماج ہے جس کے اندر میں بہت سا کردار ادا کرتا ہوں، میں اس دنیا کو سمجھنے کی صحیح کرتا ہوں، لہٰذا علم ہے، فکر ہے۔ میری شخصیت بحیثیت انسان 1000 پہلو رکھتی ہے، یہ بڑی بوقلموں شخصیت ہے۔ جب یہ اسی طرح ہے تو ان تمام معاملات میں پھر کیا مجھے اپنے پروردگار کی بات ماننی ہے؟ اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ دوسرا تعلق اطاعت کا ہے، یہ اصل میں اسی پرستش کے تعلق کا عملی ظہور ہے۔ چنانچہ جب کبھی عبادت کا لفظ بندگی کے معنی میں بولا جاتا ہے، ایک تو مراسم عبودیت ہے، جب بندگی کے معنی میں بولا جاتا ہے تو قرآن مجید میں وہ ہمیشہ پرستش اور اطاعت دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اچھا، تو میرے تعلق کی دوسری جہت یہ اطاعت ہے، اور تیسری جہت یہ ہے کہ اگر میرے پروردگار نے کسی وقت مجھے بلایا کہ تم اپنے جان و مال میرے لیے دے دو تو میں یہ نظر کر دوں گا، یعنی یہ گویا عبادت کا منتہائے کمال ہے۔
میں نے سر جھکا دیا، میں نے اپنی پیشانی اپنے پروردگار کے پاؤں میں رکھ دی، میں اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ پہلی چیز پرستش تھی، دوسری اطاعت۔ اس سے آخر میں کیا چیز ہے؟ اپنا جان و مال اس کی نظر کر دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی جہاد اور قتال میں اترنے کا موقع آتا ہے اور اللہ کے حکم پر آتا ہے اور اللہ کے لیے آتا ہے اور اس کی راہ میں آتا ہے تو وہ پھر سب سے بڑی عبادت بن جاتا ہے۔ تو پرستش، اطاعت اور نظر، یہ تین تعلقات ہیں جو مجھے اپنے پروردگار کے ساتھ قائم کرنے ہیں۔ یعنی جس طرح انسانی تعلقات کی تحلیل کی جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ ماں کے ساتھ میرے تعلق کی یہ جہات ہیں، باپ کے ساتھ میرے تعلق کے یہ پہلو ہیں، اولاد کے ساتھ میرا تعلق اس زاویے سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کی یہ تین جہتیں ہیں، پرستش، اطاعت اور نظر۔ جو عبادات دین میں مقرر کی گئی ہیں وہ ان میں سے کسی تعلق کا علامتی اظہار ہوتی ہیں۔ یہ تعلق پہلے پیدا Symbolic ہوگا۔ expression، تعلق تو باطن میں ہوگا نا، یعنی میرے باطن میں ایک احساس پیدا ہوگا، وہ تعلق وہیں وجود میں آئے گا، وہ خشوع میں، خضوع میں، تذلل میں تبدیل ہو جائے گا، میرے باطن سے پھر وہ ظہور کرے گا میرے اعمال میں۔ جب وہ میرے قول و فعل کی صورت اختیار کرے گا تو یا پرستش میں بدل جائے گا، یا اطاعت میں بدل جائے گا، یا میں اپنا سب کچھ نظر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو روزہ در حقیقت اس اطاعت کا عملی اظہار ہے، یعنی میں اپنے پروردگار کے حکم پر بغیر کسی دوسرے داعیے کے، ایک تو یہ ہے نا کہ میں بہت سی باتیں اپنی ضرورت کے تحت مانتا ہوں، بہت سی باتیں ماننا فطرت کا تقاضا ہے، بہت سی باتیں اخلاقی اصولوں کو روبہ عمل رکھنے کے لیے مانی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں، یہ کہ میں بیوی سے تعلق ختم کر دوں، یہ سب چیزیں تو فطرت میں ہیں، یہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں، عام حالات میں ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں جب ان چیزوں کے لیے بھی اپنے پروردگار کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں اور انہیں چھوڑ دیتا ہوں جتنے وقت کے لیے وہ چاہتا ہے، تو میں پھر اپنے پورے وجود میں مجسم اطاعت بن جاتا ہوں۔ اور یہ احساس روزہ جس درجے میں پیدا کرتا ہے کوئی چیز دوسری پیدا نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ جب وہ اپنی فطرت کے ان داعیات پر پابندی لگا دے اللہ کے حکم پر، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پابندی آسان ہے، کچھ وقت کے بعد میری جبلتیں اندر سے تقاضا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ تقاضا بہت شدید ہوتا ہے۔ یعنی بھوک لگتی ہے تو بس پھر لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو بعض اوقات حلق پہ کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جنس کی جبلت بھی کبھی کبھی ایسا غلبہ پا لیتی ہے کہ انسان ایک ہیجان میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو میرے وجود کے اندر سے زور کرتی ہیں، ان کو اپنے پروردگار کے حکم پر جب میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر میرے پورے وجود میں وہ شعور آخری سطح پر نمایاں ہو جاتا ہے جو میں نے اس کی ابتدا میں بیان کیا کہ میں ایک بندہ ہوں، میرا ایک پروردگار ہے، مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کو میں نے اس طرح تعبیر کیا ہے اپنی کتابوں میں بھی کہ روزہ انسان کو مجسم اطاعت بنایا جاتا ہے، یعنی اطاعت کی تجسیم ہو جاتی ہے، اطاعت کو ایک وجود مل جاتا ہے، اطاعت جو ایک تصور تھا وہ ایک وجودی حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ یہ روزہ ہے، اور روزے کی یہ عبادت اسی لیے بڑی غیر معمولی عبادت قرار دی گئی ہے، اور اسی وجہ سے کہ اس میں میں اپنی فطرت کے داعیات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہوں اپنے پروردگار کے حکم پر۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ سب چیزوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر مقرر ہے، وہ ملے گا، وہ عنایت بھی فرمائے گا، لیکن روزے کا اجر تو بس وہی دے گا، اس لیے کہ بندہ اس کے لیے، صرف اس کے لیے، بغیر کسی دوسری چیز کے، شائبہ آمیزش کے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔